اگر نواز شریف نے ہسٹری پڑھی ہوتی تو کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 2 مارچ 2018۔ اگر نواز شریف نے ہسٹری پڑھی ہوتی تو وہ یہ نہ پوچھتے کہ انہیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے۔ اگر نواز شریف نے ہسٹری پڑھی ہوتی تو وہ یہ نہ کہتے کہ ان کے خلاف دیے جانے والے فیصلے سنہری حروف کی بجائے کالے حروف سے لکھے جائیں گے۔ اگر نواز شریف نے ہسٹری پڑھی ہوتی تو وہ یہ نہ چلاتے کہ انہیں ایسے فیصلے منظور نہیں ہیں۔ اگر نواز شریف نے ہسٹری پڑھی ہوتی تو انہیں یاد ہوتا کہ گزشتہ 70 برسوں سے نکالے جانے والے وزرائے اعظم کے جذبات بھی یہی تھے جو اب نواز شریف کے ہیں۔ اگر نواز شریف نے ہسٹری پڑھی ہوتی تو انہیں یاد ہوتا کہ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی مبینہ خراب ایمبولنس میں موت پر بار بار سوالات اٹھنے کے باوجود حکومتیں 7 دہائیوں سے خاموش کیوں ہیں۔ اگر نواز شریف نے ہسٹری پڑھی ہوتی تو انہیں یاد ہوتا کہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے مبینہ پراسرار قتل کے کھوج کے لیے دی جانے والی درخواستیں کن کالے کمروں میں گم ہو گئیں۔ اگر نواز شریف نے ہسٹری پڑھی ہوتی تو انہیں یاد ہوتا کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے قتل کے مخفی محرکات اور مشکوک تحقیقات کے بعد کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ مقتول لیاقت علی خان کو انصاف مل گیا ہے۔ نواز شریف ان دنوں مولوی تمیز الدین کیس کی مثالیں دے کر کالے فیصلوں کی کالی تاریخ لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ اگر نواز شریف نے ہسٹری پڑھی ہوتی تو انہیں یاد ہوتا کہ یہ پاکستانی جمہوریت کی ہسٹری میں ایک بڑا کالا فیصلہ تھا، لیکن مولوی تمیز الدین کے واویلے اور جج کارنیلیس کے اختلافی نوٹ کے باوجود جسٹس محمد منیر کے کالے فیصلے کو واپس نہیں لیا گیا۔ اگر نواز شریف نے ہسٹری پڑھی ہوتی تو انہیں یاد ہوتا کہ جنرل یحییٰ کے مارشل لاء کے خلاف عاصمہ جہانگیر کے والد ملک غلام جیلانی کے احتجاج پر ان کی گرفتاری کا فیصلہ ہسٹری کا کالا فیصلہ قرار پانے کے باوجود بھی آئندہ آنے والی غیر جمہوری گرفتاریوں کو روک نہیں سکا۔ اگر نواز شریف نے ہسٹری پڑھی ہوتی تو انہیں یاد ہوتا کہ بیگم نصرت بھٹو نے جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا اور سپریم کورٹ نے ان کی درخواست نظریہ ضرورت کی دلیل پر مسترد کر دی تھی۔ نظریہ ضرورت کا لفظ عدالتی فیصلوں میں کالا تسلیم ہونے کے باوجود کیا جمہوریت کو ریلیف مل گیا؟ اگر نواز شریف نے ہسٹری پڑھی ہوتی تو انہیں یاد ہوتا کہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھانے والے عدالتی فیصلے کو تاریخ کے کالے ترین فیصلے کا مقام ملنے کے باوجود بھی پاکستانی جمہوریت کو کالے فیصلوں نے ڈسنا نہیں چھوڑا۔ اگر نواز شریف نے ہسٹری پڑھی ہوتی تو انہیں یاد ہوتا کہ جب جنرل ضیاء الحق نے اپنے ہی نیم جمہوری پودے کو اکھاڑنے کا ارادہ کیا اور محمد خان جنیجو کی حکومت کو برخاست کر دیا تو وہ اس کالے فیصلے کی کالک سے خود بھی ڈسٹرب ہو گئے تھے، کیونکہ جنرل ضیاء الحق کے قریبی لوگوں نے بتایا کہ اس کے بعد وہ غیر معمولی ذہنی ٹینشن میں آ گئے اور اس شام وہ معمول سے ہٹ کر دیر تک لان میں چہل قدمی کرتے رہے۔ کیا جنرل ضیاء الحق کے اس پچھتاوے نے مستقبل کی اسمبلیوں کو برخاست کرنے کے کالے فیصلوں کے آگے کوئی بند باندھا؟ اگر نواز شریف نے ہسٹری پڑھی ہوتی تو انہیں یاد ہوتا کہ بے نظیر کی حکومت گرانے اور IJI کو بھی جمہوری ہسٹری میں کالے فیصلے ہی لکھا جاتا ہے۔ اگر نواز شریف نے ہسٹری پڑھی ہوتی تو انہیں یاد ہوتا کہ پاکستان میں 90 کی دہائی میں کون کون سے صدارتی و عدالتی کالے فیصلے ہوئے، کون کون سے بل پارلیمنٹ میں نیتوں کو کالا کر گئے، کون کون سے ہارس ٹریڈنگ جیسے کالے ہتھ کنڈے حکومتیں بچانے کے لیے استعمال کیے گئے، اور کون کون سی اخلاقی تضلیل کے کالے راستے اپوزیشن کو مات دینے کے لیے مخالفین کے خلاف اپنائے گئے۔ اگر نواز شریف نے ہسٹری پڑھی ہوتی تو انہیں یاد ہوتا کہ مارشل لاء ایک کالا طرز حکومت ہونے کے باوجود مستقبل کے مارشل لاءوں کا گلا نہ دبا سکا اور 1999 میں چوتھی مرتبہ پھر مارشل لاء لگا دیا گیا۔ اگر نواز شریف نے ہسٹری پڑھی ہوتی تو انہیں یاد ہوتا کہ ان کی جمہوریت کا ساتھ دینے والے کئی سیاستدان کالا فیصلہ کر کے جنرل مشرف کے ہم آواز بن گئے اور مارشل لاء کی کالی چھتری کے زیر سایہ جمہوریت کا تانگا چلانے پر فخر کرتے رہے۔ اگر نواز شریف نے ہسٹری پڑھی ہوتی
تو انہیں یاد ہوتا کہ جنرل مشرف کی کالی قید سے ان کا ایک کالی رات کو اپنے خاندان سمیت جلا وطنی کے لیے سعودی عرب چلے جانے کو بھی لوگ ایک کالے فیصلے سے ہی تعبیر کرتے ہیں۔ اگر نواز شریف نے ہسٹری پڑھی ہوتی تو انہیں یاد ہوتا کہ نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر مارشل لاء ڈکٹیٹر جنرل مشرف سے کالی پٹیاں باندھ کر وزارتوں کا حلف لینے کا کالا فیصلہ کیا تھا۔ اگر نواز شریف نے ہسٹری پڑھی ہوتی تو انہیں یاد ہوتا کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کو بھی پیپلز پارٹی والے کالا فیصلہ ہی کہتے ہیں۔ اگر نواز شریف نے ہسٹری پڑھی ہوتی تو انہیں یاد ہوتا کہ غریب اور ماتحت جمہوریتوں میں انقلابی اقدامات کالے کر دیے جاتے ہیں۔ ان ملکوں کے نظام میں تبدیلیاں گھڑی کی سوئی کی ٹک ٹک کی طرح آہستہ آہستہ سفر طے کرتی ہیں، اور ان ملکوں میں حکومتوں کے آنے جانے کا تعلق بیرونی طاقتوں سے بھی ہوتا ہے۔ اگر نواز شریف نے ہسٹری پڑھی ہوتی تو انہیں یاد ہوتا کہ بیرونی طاقتوں میں ان کے 3 بہترین دوستوں سعودی عرب، ترکی اور چین کے ہونے کے باوجود اب وہ خود حکومت میں نہیں ہیں۔ اگر نواز شریف نے ہسٹری پڑھی ہوتی تو انہیں یاد ہوتا کہ بعض اوقات اقتدار سے نکالنے کا راستہ موت کی راہداری سے ہو کر جاتا ہے، مثلاً جیسا کہ ابراہم لنکن، جان کینیڈی، اندرا گاندھی، راجیو گاندھی، صدام حسین، لیاقت علی خان، جنرل ضیاء الحق، ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو وغیرہ کے ساتھ ہوا۔ لیکن نواز شریف 3 مرتبہ اقتدار سے نکل کر خوش قسمتی سے محفوظ راہداری کے ذریعے پبلک تک پہنچ گئے۔ اگر نواز شریف نے ہسٹری پڑھی ہوتی تو انہیں یاد ہوتا کہ غریب اور ماتحت جمہوریتوں میں حکمرانی کے آئینی عرصے کے حق کو دل سے نہیں لگایا جاتا، کیونکہ ان ممالک میں حکمرانی کا آئینی عرصہ وہی ہوتا ہے جتنا عرصہ وہ حکمران حکومت کر جائے۔ اگر نواز شریف نے ہسٹری پڑھی ہوتی تو انہیں یاد ہوتا کہ بے شک ہسٹری ان فیصلوں کو کالا ہی مانتی ہے، لیکن ہسٹری کے ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ 7 دہائیوں سے سنہری فیصلے نہ صحیح، لیکن ہر روز ایک سنہرا سورج ضرور نکل رہا ہے۔ شکریہ، دی اینڈ۔